ہاں سب سے زیادہ عجائبات سائنس والے دیکھتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ جو سورج کو دیکھتے ہیں وہ سورج میں گم ہو جاتے ہیں، وہ مجوسی بنتے ہیں۔ جو زمین پر ریسرچ کرتے ہیں وہ زمین کے ہو کے رہ جاتے ہیں، ان کو زمین کا پجاری کہا جاتا ہے۔ جو ستاروں کے میں گھس جاتے ہیں وہ ستاروں کو اثر سمجھ لیتے ہیں، ان کو نجومی کہا جاتا ہے، ان کو نجومی کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال کو اللہ غریق رحمت کرے کہ دو لفظوں میں مومن اور کافر کا فرق بتا گئے ہیں، دو لفظوں میں کس کا فرق؟ اور مومن اور کافر، کہ مومن اور کافر میں کیا فرق ہے؟ کائنات کے اعتبار سے مومن اور کافر میں کیا فرق ہے؟ کہ کائنات کے اعتبار سے مومن اور کافر میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق معلوم ہونا چاہیے۔ یہ فرمایا کہ کافر کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے، چاند میں، سورج میں، ستاروں میں، اس میں گم ہے۔ کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے، کہ چاند میں کیا ہے، ستاروں میں کیا ہے، سورج میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، سمندر کی تہ میں کیا ہے جہاں۔ اور مومن تو آفاق سے اتنا بلند ہے کہ یہ سارے آفاق مومن کے اندر گم ہیں، اور کافر آفاق میں گم ہے، کافر آفاق میں گم ہے، اور مومن کے اندر آفاق گم ہیں۔ جی ہاں، مومن آفاق سے آگے کی چیز ہے۔ جی ہاں، آپ دیکھو گے کہ غیروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آگے کی خبر معلوم کرنے کے لیے کتے کو بھیجتے ہیں۔ اس کو جی ہاں بالکل پکی، آپ دیکھو کتے ہوتے ہیں، وہ کتے کو آگے بھیجتے ہیں، کتا خبر لاتا ہے۔ تو یہ کتے کے اعتبار سے قدم اٹھاتے ہیں، یہ سمجھنا چاہیے۔ یہ میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کا قائد کتا ہوتا ہے، وہ کتے کی خبر پر قدم اٹھاتے ہیں، کتے کی خبر پر، کہ کتا خبر لائے گا، کتا خبر لائے گا، اس کی خبر پر قدم اٹھائیں گے۔ صاف فرماتے ہیں، حضرت فرماتے تھے کہ اللہ کو نہ ماننے والوں کے قائد کتا ہے اور اللہ کو ماننے والوں کے قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ فرق ہے۔ جی ہاں، کہ یہ قدم اٹھائیں گے کتے کی خبر پر، یہ قدم اٹھائیں گے کتے کی لائی ہوئی خبر پر۔ جی ہاں، ایک کتا یہ خبر دے رہا ہے۔ جی ہاں، اور امتی قدم اٹھائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی خبر پر۔ جی ہاں، کیونکہ آپ جو خبر لائے ہیں وہ جبرائیل سے بھی آگے کی خبر لائے ہیں، جبرائیل وہاں تک نہیں جا سکتے، جبرائیل وہاں تک نہیں جا سکتے۔ سنو، اس لیے فرمایا کہ نبی کی لائی ہوئی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقینی ماننا، یہ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ کہ نبی کی لائی ہوئی خبر کو نبی کے اعتماد پر یقینی مانو، یہ ایمان ہے۔ کہ جو خبر نبی دے رہے ہیں وہ یقینی ہے، خبر نبی دے رہے ہیں وہ خبر یقینی ہے، کیونکہ نبی کی لائی ہوئی خبر جو ہوگی وہ ظاہر کے خلاف ہوگی، نبی کی لائی ہوئی خبر ظاہر کے خلاف، کہ نبی کی لائی ہوئی خبر ظاہر کے خلاف ہوگی، نبی کی لائی ہوئی خبر ظاہر کے خلاف، کہ اس کو یقینی مانو کہ اگر نبی کی خبریں ظاہر کے مطابق ہوں تو پھر نبی کی بات پر یقین کرنا کوئی کمال نہیں ہے، کہ نبی کی خبر ظاہر کے خلاف ہوگی۔ ایمان والے کا اس میں امتحان ہے، ایمان والے کا اس میں امتحان ہے کہ ایک طرف تیرا سننا اور دیکھنا ہے اور ایک طرف نبی کی خبر ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ کس کا یقین زیادہ کرتے ہیں،
اگر اپنے سننے دیکھنے کا یقین نبی کی خبر سے زیادہ ہے تو یہ کفر ہے. سنو غور سے بات جا کر، کہ اگر اپنے دیکھنے سننے کا یقین نبی کی خبر سے زیادہ ہے تو یہ کفر ہے. یہ راستہ کفر کا ہے، پکی بات ہے. اور اگر نبی کی خبر کا یقین زیادہ ہے اور اپنی خبر اور نظر کا انکار ہے، اپنی خبر اور نظر کا انکار ہے تو یہ ایمان ہے، پکی بات ہے. ایک طرف وہ کفر ہے، ایک طرف ایمان ہے. سنو کہ اگر نبی کی خبر کا یقین اپنی نظر سے اور اپنی نظر سے زیادہ ہے، نبی کی خبر کا یقین کہ نبی کی خبر کا یقین اپنی نظر سے زیادہ ہے، اپنے سننے دیکھنے سے زیادہ ہے، تو یہ مومن کہلائے گا. یہ مومن کہلائے گا، سیدھی بات. اور اگر اس کو اپنی نظر کا اور اپنے سننے کا یقین زیادہ ہے نبی کے مقابلے میں تو یہ راستہ کفر کا ہے، سیدھی بات ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان سکھلا کر ان کے ایمان کا امتحان لیا ہے. ان کے ایمان کا امتحان لیا. سنو عجیب قصہ ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایمان سیکھتے ہیں، ان کا ایمان کس درجے کا ہے. آپ نے صحابہ کے ایمان کا امتحان لیا ہے. یہاں دنیا میں تو امتحان ہوتے ہیں معلومات کے، جو پڑھا ہے اس کے امتحان دو. جی ہاں، اور وہاں امتحان ہوتا تھا حقیقت کے بارے میں. یہاں دنیا میں امتحان ہوتے ہیں الفاظ کے بارے میں. یہاں لوگ نقوش یاد کرتے ہیں اور اس نقوش کا جواب دے دیتے ہیں. وہاں سوال معلومات کے بارے میں نہیں ہے، وہاں سوال یقین کے بارے میں ہے. امتحان یقین کا ہے، وہاں امتحان یقین کا. سنو اللہ نے امتحان لیا صحابہ کا امتحان لیا، اور سخت امتحان ہے، سخت امتحان ہے. کہ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ہو، صحابی ہو، تمہیں نبی کے قول پر کتنا یقین ہے. اللہ نے امتحان لیا. ایسے بھی ہیں جو امتحان میں فیل ہو گئے، ایسے بھی جو امتحان میں فیل ہو گئے. جی ایسے بھی ہیں جو امتحان میں فیل ہو گئے، اور ایسے بھی ہیں جو امتحان میں کامیاب ہو گئے. امتحان میں کامیاب ہو گئے، سمجھ گئے وہ کہ اللہ کے جیسے امتحان ہے. تو دونوں مثالیں ملیں گی سیرت میں، امتحان میں کامیاب ہونے والے، امتحان میں فیل ہونے والے. جی ہاں، دونوں کی قسم بیان کرتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ کون سی قسم کامیاب ہے ایمان میں، کون سی قسم ناکام ہے. ایک تو وہ صحابی جو وحی لکھنے والے تھے پھر اسلام سے مرتد ہو گئے، کہ انہوں نے اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو نبی کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کے برابر سمجھا، وہ مرتد ہو گئے اور نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں. ایک تو یہ مثالیں سمجھو. میں بہت ضروری باتیں عرض کر رہا ہوں، موٹی ایمان یقین کی بات ہو، ایمان یقین کی بات وہی ہے، ایمان یقین کی بات سمجھنا چاہیے. ہمارے جیسا فرماتے تھے اس کام کا میں کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا، کہ یہ نبی کی خبر کے
کہ یقین کو یقینی بنانے کی محنت ہے. یہ ہے ایمان یقین کی بات. یہ مثال ہے حدیث میں شروع سے عرض کر رہا کہ ایمان کا علم حاصل کرو. ایمان کا علم، یہ ایمان کا علم ہے. لوگ زکوٰۃ کا علم، روزے کا علم، حج کا علم بے شک ہونا چاہیے، سیکھیں اس کو، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن فرائض کا علم سیکھتے ہیں اور ایمان کا علم نہیں سیکھتے، حالانکہ یہ سب سے بڑا فریضہ ہے. سب سے بڑا فریضہ ہے. اس کی مثالیں ہیں. ایمان بالغیب. تو یہ تو مرتد ہو گئے اسلام سے، کیونکہ انہوں نے اپنی بات اور اپنی زبان کے الفاظ کو وحی کے برابر سمجھ لیا. ایک بات. دوسری مثال کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا. دیہاتی سے گھوڑا خریدا. یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی یہ گھوڑا اتنے کا ہے. فرمایا آؤ میں تمہیں اس کی قیمت دیتا ہوں. میں نے خرید لیا. آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا، بات ہو گئی. فرمایا آؤ میرے ساتھ میں تمہیں اس کی قیمت دے دوں. تو آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تیز چلے جلدی قیمت دینے کے لیے اس کو. پیچھے گھوڑے والا پیچھے رہ گیا. لوگوں نے دیکھا ایک آدمی گھوڑا لے کے جا رہا ہے. لوگوں نے پوچھا گھوڑا بیچو گے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی خرید چکے ہیں. اس نے کہا بیچیں گے. کتنے بیچو گے؟ اس نے قیمت زیادہ بتائی. تو لوگ تیار ہو گئے لینے کے لیے. اس کو پیسے زیادہ ملنے لگے تو اپنی بات سے پھر گیا. آواز دے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھوڑا خریدیں گے ان کو بیچ دوں؟ فرمایا میں گھوڑا تم سے خرید چکا ہوں. میں گھوڑا تم سے خرید چکا ہوں. میرا تمہارا معاملہ ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں گھوڑا تم سے لے چکا ہوں. اس نے کہا میں نے گھوڑا آپ کو نہیں بیچا. اپنی بات سے پھر گیا. بات سے پھر گیا. میں نے نہیں بیچا. آپ فرما رہے میں نے گھوڑا تم سے خرید لیا. وہ کہہ رہا میں نے آپ کو نہیں بیچا. اس نے قسم کھائی. یہ کہا روایت میں ہے واللہ ما بعتک ہوں، میں نے آپ کو خدا کی قسم نہیں بیچا ہے. تو اس نے کہا دیہاتی نے کہ آپ گواہ لائیے. گواہ کون ہے؟ اور گواہ تو کوئی تھا نہیں. صرف دو آدمی، ایک بیچنے والا ایک آپ خریدنے والے. کوئی تیسرا کوئی نہیں. تیسرا کوئی نہیں تھا جی. اب سنو آگے. امتحان، سخت امتحان، سخت امتحان ہے صحابی کا. آپ کی بات چل رہی تھی، گھوڑے والے کیسے گواہ لاؤ؟ آپ میں گواہ کوئی نہیں ہے. گواہ کوئی نہیں ہے. تو حضرت خزیمہ وہاں سے گزر رہے تھے. حضرت خزیمہ بن ثابت انہوں نے دیکھا کہ یہ کہتا تھا دیہاتی گواہ لاؤ اور آپ ہمارے گواہ کوئی نہیں ہے. حضرت خزیمہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اس سے خرید لیا تھا. میں گواہی دیتا ہوں. سنو بھائی غور سے. یہ گواہی تو وہ دے گا جو موقع پر موجود ہو. آپ تو تھے نہیں. آپ تو موقع پر تھے نہیں. آپ نے گواہی کیسے دی ہے؟ تو آپ نے سوال کیا حضرت خزیمہ سے، خزیمہ تم نے کیسے گواہی دی جب تم نے دیکھا نہیں، تو تم موقع پر موجود نہیں تھے. سنو کہ یہ سوال جو ہے آپ کی طرف سے حضرت خزیمہ کے لیے، یہ سوال بطور امتحان کے ہے. یہ سوال
امتحان کے لیے. جی ہاں، یہ سوال امتحان کے لیے ہے. ہم تم سے کہیں گے کہ تم نے گواہی کیوں دی ہے؟ اگر تم اپنی بات سے پھر جاؤ گے تو کفر کے لیے کافی ہے. یہ بات بہت غور سے سننے کی ہے. یہ نبی سوال کر رہے ہیں، خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی ہے؟ کہ دیکھنا یہ ہے کہ خزیمہ اپنی بات پر جمے رہتے ہیں یا اپنی بات سے پھر جاتے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے. ایمان بالغیب یہ ہے. آپ نے سوال کیا خزیمہ تم نے گواہی کیسے دی ہے بتاؤ. یہ سوال سخت سوال ہے، تم نے کیسے گواہی دی ہے؟ جی ہاں. تو نعوذ باللہ ہو سکتا ہے ایک آدمی سوچے کہ جب نبی مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میری گواہی قابل قبول نہیں ہے، میری بات قابل قبول نہیں ہے، تو مجھے انکار کر دینا چاہیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. لیکن نہیں، ہم نے سوال کیا خزیمہ بتاؤ تم نے گواہی کیسے دی ہے، جو تم موقع پر موجود نہیں تھے. خزیمہ نے کہا ہم کیسے گواہی نہ دیں، آپ کی بات کی تصدیق ہم کیوں نہ کریں. یہ تو ایک گھوڑا ہے، گھوڑا بھی موجود ہے، گھوڑے والا بھی موجود ہے. گھوڑا بھی ہمارے سامنے ہے، گھوڑے والا بھی سامنے ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے خرید لیا، ہم کیوں نہ گواہی دیں؟ کہ تم تو موقع پر موجود نہیں تھے، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ بتلاؤ تمہاری گواہی دینے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارے گواہی دینے کی وجہ یہ ہے آپ نے ہمیں آسمان کی خبریں دی ہیں، جنت کی، دوزخ کی، قبر کی، حشر کی، اللہ کے وجود کی، عرش اور کرسی کی. ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہم نے کچھ نہیں دیکھا. یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو تو بغیر دیکھے ہوئے آپ کی خبر کی وجہ سے یقینی مانتے ہیں، اور ایک گھوڑے کو ہم نے دیکھا نہیں بکتے ہوئے، آپ بھی خریدتے ہوئے، ہم اس کا انکار کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ مثال ہے. یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. جی ہاں، یہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. آپ نے فرمایا خزیمہ اتنے سچے ہیں کہ اگر یہ کسی چیز کے بارے میں گواہی دے تو ان کی گواہی دو کے برابر مانی جاوے. اکیلے آدمی گواہی دو کے برابر. جی ہاں، تصدیق. سچا آدمی ہے. سچا اس کو کہتے ہیں، سچا وہ ہوتا ہے جو نبی کی خبر کو ظاہر کے خلاف یقینی مانے، وہ سچا ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر خزیمہ یہ کہہ دیتے کہ مجھے معلوم نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے خریدا یا نہیں خریدا، میں تو موقع پر نہیں تھا، تو یہ کفر کے لیے کافی ہے. یہ کفر کے لیے کافی ہے. یہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ہے ایمان بالغیب کی مثالیں. حارث ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، آپ نے ان کو اپنے پیر سے حرکت دے کر اٹھایا. فرمایا حارثہ مسجد میں سوئے ہوئے ہو؟ آپ نے اٹھایا ان کو، اٹھا کے پوچھا کہ بس پڑھتا کہ صبح کی سال میں کر رہے ہو؟ فوراً جواب دیا اصبحت مؤمنا حقا، میں صبح کر رہا ہوں ایمان کی حقیقت کے ساتھ. اور فرمایا کیا دلیل ہے ایمان تمہارے ایمان کی؟ کیا دلیل ہے تمہارے ایمان کی؟ فرمایا کہ میں نے جنت اور دوزخ کو جس طرح آپ سے سنا ہے اس طرح میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں. یہ نہیں کہ جس طرح آپ سے میں نے سنا ہے مجھے یاد ہے. مجھے یاد ہے نہیں، یاد ہونا دماغ کا علم ہے. یاد ہونا دماغ کا علم ہے، دل کا علم نہیں ہے. یاد ہونا دماغ کا علم ہے. ہاں، کوئی چیز یاد ہے،
پوچھا جائے تو بتلا دے. اس کو دماغ کا علم کہتے ہیں. یہ دماغ کا علم ہے. یہ دماغ کا ایمان ہے کہ آدمی کے جنت میں یہ نعمتیں ہیں، جہنم میں یہ عذاب ہیں. یہ سب دماغ کا علم ہے، سب دماغ کا پکی بات ہے. دماغ کا علم ہے کیونکہ معلومات کا تعلق دل سے نہیں ہے، معلومات کا تعلق دماغ سے ہے. جی ہاں، اس کو زبان کا علم کہا ہے حدیث میں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنت میں یہ نعمتیں ہیں، جہنم میں یہ عذاب ہی نہیں، کہ وہ تو معلوم ہے. انہوں نے یہ جواب دیا کہ جہنم جیسی آپ نے بیان کی ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور جنت وہ ایک دوسرے کی زیارتیں کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. تو آپ نے یہ فرمایا عرفت فالزم، فرمایا عرفت فالزم، کہ تمہیں معرفت حاصل ہو گئی ہے، مگر اس پر جمع رہنا، اس پر جمع رہنا. آپ بھی حضرت مولانا سعد صاحب سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ کر کے یہ بتائیں کہ آپ کے 4 مہینے یا چلہ لگا ہے، کتنے بار لگا، یہ بتائیے. ٹھیک ہے ضرور.